بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو ڈرامہ سیریل جلال الدین قسط نمبر 7 کی کہانی بتانے جا رہے ہیں۔ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے غازیان اسلام جب قندھار کے قریب پہنچے تو تاتاری حملہ آور ان کی آمد سے بے خبر حملہ کر رہے تھے۔ سلطان کی فوج مختلف سمتوں سے نہایت خاموشی کے ساتھ پیش قدم ہوتے ہوئے یکا یک تاتاری لٹیروں کے سر پہ جا پہنچی۔ اس سے قبل تاتاری ناگہانی آفت کے مقابلے میں سنبھل پاتے مجاہدین کے ہزاروں تیر ان کے جسم کو لہولہان کر چکے تھے۔ پلک جھپکتے ہی ترک گھوڑوں سے اتر کر تاتاریوں کی صفوں میں جا پہنچے۔ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک خون کی ندیاں بہاتے ہوئے اپنی کارروائی پہ عمل کر رہے تھے۔ تاتاریوں نے کئی بار قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن سلطان جلال الدین کے غازیوں نے انہیں ہر بار منتصر ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب تک ہر میدان میں فتح یاب ہونے والے تاتاری وحشیوں نے اس صورتحال سے پریشان ہو کر راہ فرار کی تدبیر سوچی، مگر سلطان نے اس چیز کا بھی بہت اچھے سے انتظام کر لیا تھا۔ ہر پہاڑی گھاٹی کے راستے پر ان کے سپاہی کھڑے تھے جو مفرور ہونے والے تاتاریوں کو آڑے ہاتھوں لے لیتے تھے، اور ایک بھی تاتاری اس طرح سے زندہ بچ کر نہ جا سکا۔ اس طویل سلسلے میں قندھار کا معرکہ تھا جس میں تاتاریوں کو کھلی شکست ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی بے مثال فتح تھی جس سے سلطان جلال الدین نے حسب توقع نتائج حاصل کیے تھے۔ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ تاتاریوں کے دلوں میں غازیوں کی تیز تلواروں کا خوف بڑھنے لگا تھا۔ اللہ کی نصرت پر بھروسہ کر کے وہ میدان جہاد میں اترنے۔ سلطان کی نگاہ میں غزنی کا شہر جہادی سرگرمیوں کے لیے بہترین گوارا بنایا جا سکتا تھا۔ قندھار کے معرکے کو فتح یاب کرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے غزنی کی طرف کوچ کیا۔ غزنی پہنچ کر سلطان نے کسی دقت کا سامنا کیے بغیر پورے شہر کا اقتدار سنبھال لیا، اور گنج سے نکلنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان کو ایک معقول طاقت کے ساتھ ایک ایسے علاقے پر تسلط حاصل ہوا تھا جہاں انہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے برابر ہونے کی امید تھی۔ غزنی میں سلطان کے آنے کی خبر کونے کونے تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان کے لوگ رضاکار سب مل کر لوگوں کو جہاد کی دعوت دے رہے تھے اور اپنی طرف جمع کر رہے تھے۔ اس طرح سلطان کے ماتحت 1,00,000 کے قریب مجاہدین جمع ہو چکے تھے۔ غزنی میں قیام کے دوران امین ملک نے سلطان کے ساتھ اپنے تعلقات کو پختہ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا۔ تلکان میں چنگیز خان ان حالات سے بے خبر نہیں تھا۔ ایک عیار چالاک درندے کی طرح وہ اپنی خونی نگاہیں ہر طرف رکھے ہوئے تھا۔ اسے احساس تھا کہ سلطان کی قیادت میں جمع ہونے والے مجاہدین تاتاریوں کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ چنگیز خان کے نزدیک اس کا فوری حل یہی تھا کہ غزنی کی طرف پیش قدم کر کے سلطان جلال الدین کی طاقت کو توڑ دیا۔ چند دنوں کی تفصیلات طے کرنے کے بعد چنگیز خان نے ایک بھرپور لشکر اپنے قابل ترین سرداروں کی قیادت میں غزنی کی طرف بھیج دیا۔ غزنی میں تاتاری فوج کی پیش قدم عوام کے دل دھڑکنے لگے، ان کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا۔ سلطان جلال الدین نے ان کی ہمت بندھائی اور یہ طے پایا کہ تاتاریوں سے معرکہ آزمائی کی جائے تاکہ تاتاریوں سے محض مدافعانہ جنگوں کا تصور ذہنوں سے نکال دیا جائے۔ پوری فوج تیار ہونے لگی۔ سلطان نے شہر کے دفاعی انتظامات مکمل کر لینے کے بعد 7,000 جانبازوں کے ساتھ غزنی کوچ کیا۔ غزنی سے باہر آ کر سلطانی فوج نے دیکھا کہ
تاتاری مشرق و مغرب کے کنارے پر کیے ہوئے چلا آ رہے ہیں۔ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں اور معرکہ جنگ گرم ہو اتنی شدت کی لڑائی چھڑی کہ تلواریں گرم ہو کر ٹوٹنے لگ گئیں۔ تاتاریوں کے شور شرابے کے مقابلے میں مجاہدین کی تکبیریں گونج رہی تھیں۔ دن بھر مقابلہ جاری رہا، لاتعداد افراد کٹ گئے مگر لڑائی کا کوئی نہ ہو سکا۔ شب کی تاریکی پھیلتے ہی دونوں فوجیں اپنے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ دوسرے دن حق و باطل کے سپاہی ایک بار پھر معرکہ آراں ہوئے۔ اس دن کی لڑائی نے دوسرے دن کی جنگ کی شدت کو بھلا دیا۔ تیسرے دن گزشتہ دنوں سے بڑھ کر شدید جنگ جاری رہی مگر کوئی فریق میدان چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھا۔ رات بھر دونوں فوجیں اگلے معرکے کی پیش بندی میں مصروف تھے۔ سلطان جلال الدین میدان میں نکلے اور فوج کی صفوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے لشکر میں آ کر اپنی جگہ سنبھال لی۔ ناظرین، قسط کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا۔